عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کے اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے راؤنڈ نمبر 1 جو ہے اس کا اسلامیات کا مکمل سلیبس ریوائز کرنا ہے، دہرائی ہے ہماری۔ رکوع نمبر 1، حدیث نمبر 1 اور تفصیلی سوال نمبر 1، اس کی ہم نے دہرائی کرنی ہے۔ راؤنڈ نمبر 1 مکمل سلیبس دہرائی ہے بیٹا۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 1، اس کے بھی مکمل آج ہم نے ترجمہ، اس کے ایکسرسائز کا کوشچن اور الفاظ کے مین دیکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 1، اس کی ٹرانسلیشن اور تشریح ہم نے مکمل اس کو یاد، اس میں بننے والے مختصر سوالات اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے موضوعاتی مطالعہ جو کہ پیج نمبر 65 کے اوپر ہے، اور یہ حدیث نمبر پیج نمبر 49 کے اوپر ہے، اور رکوع نمبر 1 جو ہے یہ پیج نمبر 7 کے اوپر ہے۔ آج ہم نے اس کے اندر سے بننے والے شارٹ کوشچن اور یہ تفصیلی سوال کو دیکھنا ہے۔ بیٹا پہلے نمبر ہم رکوع نمبر 1 کے جو مشکل الفاظ ہیں آج ہم نے اس کو پہلے دیکھنا ہے۔ پہلا ورڈ ہے الانفال۔ الانفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ الانفال کا معنی مال غنیمت۔ اور دوسرا ورڈ ہے بیٹا اصلحوا ذات بینکم۔ اصلحوا ذات بینکم، آپس میں یعنی اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ اور دوسرا ورڈ ہے واجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ڈرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 5 کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے، نہ خوش ہونے والے، ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے۔ اس کے بعد یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، وہ دھکیلے جاتے ہیں۔ اہدا ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے بیٹا، جینٹس کے لیے واحد کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، لیڈیز کے لیے اہدا کا ورڈ عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ دابر، اس کا معنی ہوتا ہے جڑ، پیٹھ اور اساس، بنیاد، یہ تمام مینز کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، تم دعائیں مانگتے تھے، تم فریاد کرتے تھے۔ اس کے بعد مردفین، لگاتار آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے کے اور بغیر قوت کے، یہ اس کے مینز ہیں۔ بیٹا آپ پیج نمبر 7 کھولیں، اس کے اندر بیٹا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 ان کی ٹرانسلیشن بہت زیادہ اہم ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 کی ٹرانسلیشن بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، 8 اور 9 یہ 2 آیات ہیں بیٹا، ان کی بھی ٹرانسلیشن بہت زیادہ اہم ہے۔ اور آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر یہ ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن ہے، پہلا کوشچن اس کا آنسر ہے، اور پھر آیت نمبر 7 کے اندر ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر جو 2 ہے اس کا آنسر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بیٹا کوشچن نمبر 1، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ آپ نے کیا لکھنا ہے، اوپر آنسر کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس سبق میں درج ذیل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طریقے سے آپ نے پوائنٹ بنا کے لکھنا ہے۔ نمبر 1، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنوں کی صفت یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب مومنوں کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ فرسٹ صفت۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ سیکنڈ صفت ہو گئی، سیکنڈ آ گئی۔ اس کے بعد تھرڈ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ، یہ تھرڈ ہو گئی۔ اور فورتھ کون سی ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ففتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال خدا نے انہیں دیا نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بیٹا یہ پوائنٹ بنا کے لکھنے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ پھر اس طور پر اس میں ایڈیشنل شارٹ کوشچن بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انفال کے رکوع کتنے ہیں؟ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، سورہ انفال کے 10 رکوع ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور کوشچن آ سکتا ہے، سورہ انفال کی کتنی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، 75، اس کی آیات 75 ہیں۔ اور سورہ انفال کا نام کس آیت سے لیا گیا ہے؟ فرسٹ آیت سے لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور سورہ انفال کے اندر کس غزوے کا ذکر ہے؟ اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ کوشچن جو ہے ایڈیشنل شارٹ کوشچن ہے جو اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیٹا اس کے دوسرے کوشچن کی طرف کہ جو ایکسرسائز کا 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔
پیج نمبر 7 کے اوپر اور آیت نمبر بھی 7 ہے، اس کے اندر دیکھیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب خدا تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کرتا تھا۔ اب دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے آنسر کیا لکھنا ہے؟ ابو جہل کا جنگی لشکر اور ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، یہ اتنا سا اس کا آنسر ہے۔ آگے آتے ہیں بیٹا، درج ذیل آیات کا، عبارات کا مفہوم بیان کیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اگر آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس آیت کی صرف ٹرانسلیشن لکھ دینی ہے۔ کیا لکھنی ہے؟ ٹرانسلیشن۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، خدا سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اطیع اللہ و رسولہ کا معنی آخر میں آئے گا، ان کنتم مومنین کا معنی پہلے آئے گا۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو خدا اس کے رسول کے حکم پر چلو، سمجھ آئی بات؟ لاسٹ آئے گا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا رکوع کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آتے ہیں بیٹا حدیث نمبر ہم 1 کی طرف آتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 جو کہ پیج نمبر 49 کے اوپر ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ یہ بیٹا حدیث کی ٹرانسلیشن ہے، یہ حدیث کی ٹرانسلیشن ہے۔ وہاں حدیث لکھی ہوگی، لکھا ہوگا بیٹا حدیث نمبر، حدیث کا ترجمہ اور تشریح تحریر کریں۔ پہلے آپ نے مارکر کے ساتھ حدیث کا ترجمے کی ہیڈنگ دینی ہے، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر آپ نے کیا لکھنا ہے اس کے بارے میں؟ پھر نیچے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور کہ اس حدیث کے 2 حصے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا، اور جبکہ دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ اب حدیث کے پہلے حصے میں بیٹا یہ حدیث مکمل لکھنی ہے، آپ نے ہاف نہیں لکھنی، مکمل لکھنی ہے۔ حدیث نمبر 1 آپ کی کمپلیٹ ہوگی، آپ نے مکمل حدیث، یعنی حدیث وہاں لیکچر کے اندر تو آپ آف کر کے پڑھائی گئی ہے، لیکن امتحانات کے اندر جو آپ پیپر آئے گا پیپر کے اندر آپ نے مکمل حدیث لکھنی ہے، یعنی اس کی ٹرانسلیشن مکمل لکھنی ہے اور تشریح بھی آپ نے دونوں حصوں کی مکمل لکھنی ہے۔ پہلا حصہ دوسرا حصہ یہ نہیں لکھنا، یعنی جیسے مکمل بک کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو مکمل کمپلیٹ کرنی ہے۔ حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار، اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں کے اندر کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کی خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا کیا؟ یہ نہیں بیٹا کوشچن میں نے لیکچر کے اندر بنوا دیے آپ لوگوں کے۔ الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی اور گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ یہاں تک بیٹا ہمارا لانگ کوشچن کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم ایکسرسائز کے اس کے اندر لانگ کوشچن کی طرف، جو کہ پیج نمبر 56 کے اوپر ہے، قرآن پاک کا تعارف۔ یہ بیٹا آپ نے کمپلیٹ طور پر یاد کرنا ہے اور کمپلیٹ طور پر لکھنا ہے۔ اوپر لکھیں گے حصہ موضوعی تفصیلی سوال نمبر 1 قرآن پاک کا تعارف۔ آپ نے قرآن پاک کا تعارف کی ہیڈنگ دینے کے بعد پھر آپ نے جس طرح یہ یہاں پیرے بنے ہوئے ہیں آپ نے ان کو پیراگراف کے اندر لکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے. مادی وسائل کو انڈرلائن کر لیں، یہ MCQs کا پوائنٹ. اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے اہتمام فرمایا. خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے. اس بیٹا یہ آخر تک ایسے چلے گا. پھر یہ آگے آیت آ رہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. آپ نے یہ آیت نہیں لکھنی بلکہ اس آیت کی آپ نے کیا لکھنا ہے، ترجمہ کی ہیڈنگ دے کر آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. پھر آخر تک آپ نے اس کو مکمل طور پر یہ لکھ دینا ہے. بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا سلیبس جو ہم نے اس کو مکمل ریوائز کیا. اب بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.